اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان میں مغربی دیوار کا ایک ٹکڑا ہے جو ملتزم کے بالکل مقابل ہے، اسے مستجار کہا جاتا ہے۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان میں ایک جنوبی دیوار ہے۔ اس دیوار پر 70,000 ملائکہ دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس نسبت سے اس دیوار کا نام مستجاب رکھا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا۔ دروازہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک قبہ میں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، اور اس کی تکمیل کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی تھی۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان پڑ گیا ہے جو آج تک موجود ہے، اور اس مقام کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانیوں میں شامل فرمایا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ مقام ابراہیم سے جنوب کی طرف مسجد میں ہی ایک اور قبہ واقع ہے، اور اس قبہ کے اندر زمزم کا چشمہ موجود ہے جو 4000 سال پرانا ہے۔ اب یہ قبہ ختم کر دیا گیا ہے۔ مسجد حرام کے جنوبی دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الصفا کہلاتا ہے۔ اسی طرح مسجد حرام کا وہ دروازہ جس سے پہلی مرتبہ داخل ہونا افضل ہے اسے باب السلام کہا جاتا ہے۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، اور ان کے درمیان چلنے کو سعی کہا جاتا ہے۔ کعبہ معظمہ سے جنوب کی سمت صفا واقع ہے۔ یہاں زمانۂ قدیم میں ایک پہاڑی تھی جو اب زمین میں چھپ گئی ہے۔ وہاں پر قبلہ رخ ایک دالان سا بنا ہوا ہے، اور اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی ہیں۔ اسی طرح دوسری پہاڑی مشرق کی طرف ہے جسے مروہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اب قبلہ رخ دالان اور سیڑھیاں موجود ہیں۔ صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں جن پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بے قراری کے عالم میں پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے۔ صفا سے مروہ کی طرف جائیں تو بائیں ہاتھ کو مسجد حرام کا احاطہ موجود ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے ملیین اخضرین کہا جاتا ہے۔ اس کی دیوار میں 2 سبز میل نصب ہیں۔ جیسے میل کے شروع میں پتھر لگا ہوتا ہے، وہاں پر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹس لگا دی گئی ہیں جو شب و روز روشن رہتی ہے۔ وہ فاصلہ جو ان دونوں نشانوں کے درمیان ہے، اس فاصلے کو دوڑ کر طے کیا جاتا ہے، مگر نہ حد سے زیادہ دوڑنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دینی چاہیے۔ مسجد عائشہ مقام تنعیم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں تو 10 کلومیٹر دور ایک مقام آتا ہے، اسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ اہل مدینہ کا میقات ہے، یعنی مدینہ سے آنے والے لوگ اس مقام سے حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ عراق سے آنے والوں کے لیے ایک مقام میقات ہے جسے ذات ارک کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ سے تقریباً 3 دن کی مسافت پر عراق کی جانب واقع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔